الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعم منوالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے پساں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد
فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ انسانی معاشرہ جس وجود سے تخلیق ہوا اور جس سے نسل انسانیت کا آغاز ہوا، اللہ تعالی جل شانہ نے اس وجود کے بہت سارے حقوق اور اس کے بہت سارے فضائل خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ رب کائنات جل شانہ نے اکثر مقامات پر جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کا حکم عطا فرمایا ہے، وہاں خصوصیت کے ساتھ رب کائنات جل شانہ نے والدین کی عظمت، ان کا ادب احترام، اس کو بھی ساتھ ہی بیان فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت کی جائے وہاں پر ان مقدس ہستیوں کا ذکر بھی کیا جائے جن کی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں یہ ظاہری وجود عطا فرمایا، جو ہمارے لیے بطور وسیلہ دنیا کے اندر ہمارا آنے کا وہ جو سبب بنے۔ اللہ تعالی جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید کے کئی مقامات پر والدین کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے والدین، ان کی محبت اور ان کے ساتھ ایک لگن اور ان کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہو، تاکہ اللہ تعالی جل شانہ ان والدین کی برکت سے جو رب کی بندگی کی ہو، جو خالق کائنات جل شانہ کی عبادت کی ہو، اللہ تعالی جل شانہ ان کی برکت سے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بعض مرتبہ لوگ بہت ساری عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادت، لیکن بعض صورتوں میں بندہ اتنا زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود اگر خدا نخواستہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی کر دیتا ہے، والدین کی عزت کو خراب کرتا ہے، ان کے سامنے اونچے لہجے میں بولتا ہے یا ان کی کہی ہوئی بات کا رد کرتا ہے، یا اپنے والدین کے اوپر کسی اور رشتے کو، جیسے بیوی ہے یا دوست احباب ہیں یا خاندان میں سے کسی اور کو والدین کے اوپر ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ ایسے بندے کی نہ عبادت قبول کرتا ہے، نہ راتوں کا قیام اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتا ہے،
نہ اس کا کوئی صدقہ و خیرات اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے، چاہے ساری زندگی اس نے مکے کے اندر گزاری ہو، 60 سال 70 سال 100 سال کا بوڑھا بابا بن چکا ہو، اور ہر سال وہ حج کرتا ہو، ہر مہینے ہر ہفتے وہ عمرہ کرتا ہو، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو، ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، صدقہ و خیرات بھی ہو، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اعمال کے اعتبار سے کسی بھی چیز کی کمی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے اور والدین کے ساتھ کسی وجہ سے وہ الجھ جاتا ہے، اعتراض کر دیتا ہے، اللہ ساری زندگی کے سجدوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری زندگی کی عبادت کو اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے مکے کے اندر ساری زندگی گزاری یا مدینے کے اندر ساری زندگی گزاری یا جہاں پر یہ رہتا ہے ہما وقت یہ میری عبادت کے اندر اس نے وقت گزارا، اور ساری زندگی عبادت کرتے کرتے آج اس کے چہرے پہ سفید بال ہو چکے، آج یہ 80-90 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، اسلام کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزارتا رہا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، اگر کسی موقع پہ اس نے والدین کے ساتھ بیعت بھی کر دی تو پھر کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ والدین کے اعتبار سے اس بات کو بالکل گوارا نہیں کرتا ہے کہ جو بندہ میری تو عبادت کرے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ رشتے ہیں جن کا ادب و احترام خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں جس سے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ والدین کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں تو فرمایا والد جو ہے تمہارے لیے، جو والد ہے یہ جنت کا سینٹر کا دروازہ ہے۔ اب جو والد کے پاؤں کو یا ہاتھوں کو چوم لیتا ہے تو وہ گویا یوں ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ یعنی کہ والدین کی عظمت، والدین کا مرتبہ اللہ تعالی جل شانہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ ایک وہ ماں جو کسی چھوٹے سے مقام میں رہتی ہے، نہ اتنی عبادت گزار ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے سینے کے اندر ہے، اور جو وقت عبادت کا ہوتا ہے وہ وقت پہ عبادت کرتی ہے، اور اپنے گھر کا نظام اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال میں رہتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت جو رب نے 7 آسمانوں کے پار مومنین کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالی جل شانہ وہ جنت اللہ نے اس کا نظارہ جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا چاہے جنت ہو چاہے جنت کا دروازہ ہو، تو کوئی بندہ جنت تک پہنچنا چاہتا ہے اگر، تو گویا کہ وہ بندہ اگر اپنے والدین تک اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ پہنچ جاتا ہے
تو گویا کہ وہ بندہ جنت تک پہنچ چکا ہے. کیونکہ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا, ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا گیا. اب اس سے بڑھ کے اور کہاں جانا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں کو چومے اللہ جنت کا مزہ اس کو عطا فرما دے. اس لیے حضرات محترم, والدین وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ آج معاشرے کے اندر جب ایک بیٹا یا بیٹی جب انگریزوں کی تعلیم کو حاصل کر کے جب پروان چڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب والدین کوئی ایسا لفظ منہ سے بولتے ہیں جو علمی اعتبار سے اس کا تلفظ درست نہیں ہوتا ہے, تو والدین جو جب بولتے ہیں تو اولاد آگے سے مذاق کرتی ہے کہ اگر ابا جی اگر آپ بھی 4 کلاسیں پڑھ لیتے, ماں جی اگر آپ بھی 4 کلاسیں پڑھ لیتی تو اس طرح آپ کو گفتگو نہ کرنا پڑتی, آپ بھی سمجھ کے بولتی کہ اس لفظ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. لیکن اس بیٹے کو کون سمجھائے کہ اس بیٹے کو پڑھانے میں ماں باپ نے جس قدر محنت کی, جس قدر باپ نے سارا دن محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا, اپنی بیٹی کو کالج تک کی, یونیورسٹی تک کی تعلیم دلوائی, آج وہ پڑھ لکھ کے بڑے بڑے آفیسر بن گئے, آج وہ بوڑھے ہو چکے ماں باپ, آج ان کی زبان کے اندر وہ طاقت نہ رہی, ان کے جسم کے اندر وہ طاقت نہ رہی. آج وہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہوتے ہیں تو بعض صورتوں میں ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بولتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, اور بعض مرتبہ تو اس طرح بھی سننے میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ والدین کے منہ کے اوپر تھپڑ تک مار دیتے ہیں. ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ ایک بیٹے نے باپ کو کسی وجہ سے قتل کر دیا, ایک بیٹے نے ماں کو کسی وجہ سے قتل کر دیا. تو اب جب بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے ساتھ جب ایسا سلوک کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری زندگی کی نیکیاں اللہ برباد فرما دے گا اور کسی بھی نیک عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ رب کی بظاہر کوئی توہین نہیں کی, رسول کی کوئی توہین نہیں کی, والدین کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے اپنی ساری عبادت کا جو ثواب تھا, جو نیکی تھی, جو اجر تھا, اس کو جو دیا جانا تھا, اس کے نیک عمل پر اللہ اس سب نیکی کو برباد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اس بات کا, اس عمل کا اب یہ لائق نہیں کہ اس کو اب اس عمل پر اس کو اجر دیا جائے. تو اس واسطے والدین کو اللہ تعالی جل شانہ نے بے انتہا فضیلت اور مقام و مرتبے کے ساتھ اللہ تعالی جل شانہ نے نوازا ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات جل شانہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالی جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں بھی اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے. خالق کائنات جل شانہ 15واں سپارہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت مقدسہ رب فرماتا ہے, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خالق کائنات اللہ شان و شان فرماتا ہے وہ لوگ جو مجھے میری عبادت کرتے ہو, مجھے سجدے کرتے ہو, خالق کائنات اللہ شان و شان فرماتا ہے, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, یہ تمہارے رب کا حکم ہے. جو بندہ سجدہ کرنا چاہتا ہے, جو بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے,
سجدہ کسی اور کو نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف رب کی ذات کو کیا جائے گا۔ خالق کائنات جل شانہ نے جہاں پہ اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ فرمایا عبادت میری کرو، لیکن صحابی ارشاد فرما دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ فرمایا خالق کائنات اللہ شان اس بات کو پسند فرماتا ہے، جو بندہ جہاں میری عبادت کرے وہاں والدین کے لیے جناب علی ان کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر خیر مانگے، ان کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرے، ان کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرے، مولا کریم یہ میرے والدین، یہ میرے ماں، یہ میرا باپ، یہ آج بوڑھے ہو چکے، فرمایا ساری زندگی مجھے پالتے رہے، ساری زندگی مجھے کھلاتے رہے، ساری زندگی مجھے پلاتے رہے، ساری زندگی میری جناب علی خدمت کے اندر انہوں نے گزار دی، مولا کریم انہوں نے اپنے بڑھاپے کو نہ دیکھا، انہوں نے جناب اپنے مال کو بڑی خوشی کے ساتھ میرے اوپر خرچ کیا، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک میں جناب علی سارا دن کام کروں اور اس بچے کو کھلاؤں نہ، بلکہ جب یہ مجھے کھلاتے تھے ان کے چہرے خوش ہو جاتے تھے، یہ خوشی سے جناب علی پھولے نہیں سماتے تھے کہ میرا بیٹا آج کھانا شروع ہو گیا۔ بیٹا جب چلنا شروع ہوا ماں کے جناب علی نار کے انداز، ماں کے جناب علی جو ہے وہ انداز ہی نرالے ہو گئے، اپنی سہیلیوں کو بتاتی، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، اپنے جناب علی دوستوں کو بتایا کہ آج میرے لال نے چلنا شروع کر دیا۔ خالق کائنات اللہ شان کی بارگاہ کے اندر اب بچے کو یہ حکم ہے کہ فرمایا جہاں میری عبادت کرتا ہے، جہاں میری بندگی کرتا ہے، فرمایا وہیں پہ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ رب تعالی جل شانہ کا قرآن ہے، یہ کوئی جناب علی کسی مفسر کی کوئی تفسیر نہیں، کسی رائٹر کی کوئی تحریر نہیں، کسی جناب علی کاتب کی کوئی کتاب کو لکھی ہوئی کی جناب علی یہ تحریر نہیں، بلکہ یہ رب کا قرآن ہے۔ رب کائنات اللہ شان فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما، فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما فرمایا یا دونوں، فرمایا اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا پھر کیا ہے، فرمایا جب ان کے سامنے تم نے آنا ہے، ان کے ساتھ نہ میری جب کلام کرنا ہے، جب بات کرنی ہے، رب فرماتا ہے فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اونچی آواز سے نہیں بولنا، فرمایا تمہارے لہجے کے اندر پیار ہی پیار، کرم ہی کرم ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ خالق کائنات جل شانہ نے اپنے والدین کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا جب ایک بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے سامنے پیش ہو، اپنی ماں کے سامنے حاضر ہو، اپنے باپ کے سامنے پیش ہو، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اس طریقے سے جیسے جناب علی ایک بھاگا ہوا غلام، وہ غلام جو اپنی رعایا چھوڑ کے بھاگ جائے پھر پکڑا جائے، اس کو جس طریقے سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اب جناب علی اس کی جان پہ بری ہوتی، کہیں جناب علی مجھے کچھ سزا ملے گی، مجھے جناب علی کہیں قید کے اندر داخل نہ کر دیا جائے، مجھے کوئی کوڑے نہ لگائے جائیں، بندہ ڈر کے مارے جناب علی کانپ رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ فرمایا بس بیٹے کی حالت، بیٹی کی حالت اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا جب سامنے ماں ہو، جب سامنے باپ ہو تو بیٹا اس طرح جائے جیسے خریدا ہوا غلام ماں باپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب کلام کرے، فرمایا کلام کے اندر فرمایا پھر کرم ہی کرم، پھر پیار ہی پیار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تفاسیر کے اندر بہت کچھ علماء نے بیان فرمایا۔ خالق کائنات جل شانہ نے جناب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر
جو یہاں پہ مثال کو بیان فرمایا، فرمایا جس طریقے سے ایک پرندہ پرواز کرتا ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے پروں کو کھول لیتا ہے، پھر جتنی طاقت ہوتی ہے طاقت کے مطابق اڑتا ہے، اڑتا اڑتا آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاتا ہے، پھر جناب علی وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، جب واپس گھر کو پلٹتا ہے، پھر وہی جناب علی وہ جو پر اس نے پورے کھولے ہوتے ہیں وہ سارے پروں کو سمیٹ کے اپنے آپ کو بالکل جناب علی وہ محدود کر کے وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ فرمایا بس بیٹے کی بھی حالت ایسی ہونی چاہیے، تیرے سارے عہدے، تیرے سارے منصب، تیرے سارے تجربات، جناب علی تیری ساری تعلیم کی ڈگریاں، یہ ساری گھر سے باہر ہونی چاہیے۔ جب تو گھر سے باہر نکلے پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکل، پورے جناب علی جو اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا اس کے ساتھ نکل، تیری ڈگریاں، تیرے عہدے وہ تیرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جب دنیا دار کے سامنے جا تو اپنے عہدوں کے ساتھ جا، لیکن جب ماں باپ کے سامنے آ تو اس انداز سے جس طرح وہ پرندہ جب اپنی پوری طاقت کے ساتھ اڑتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، لیکن جب واپس پلٹتا ہے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے تیرے عہدے سارے گھر سے باہر ہوں، فرمایا جب ماں باپ کے سامنے پیش ہو تو فرمایا اپنے پروں کو سمیٹ لے۔ اپنا انداز وہ باہر والا نہیں ہونا چاہیے، اپنا انداز وہی ہونا چاہیے جیسے جناب علی تو بچپنے میں تھا، وہ تو 3-4 سال کا جب تو تھا تو تیری ماں کبھی تجھے ببلو کہے، تجھے کبھی پپو کہہ کے بلائے، تو جب تو توتلی زبان سے بولتا تھا تیری ماں کا سینہ ٹھر جاتا تھا، تیرا باپ جناب علی اس کا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا کہ میرا بیٹا آج بولنا شروع ہو گیا، ورنہ اسی انداز میں ماں باپ کے سامنے جا تاکہ آج تیری ماں تیرے عہدوں کو جناب علی دیکھ کے کہیں ڈر نہ جائے کہ یہ کوئی آفیسر آ گیا، یہ کچھ جناب علی بڑا لاکھوں کا کروڑوں کا مالک آ گیا، نہ بلکہ جب ماں باپ کے سامنے جا تو اسی عمر کے اندر جو تیرا پہلے انداز تھا وہ چند سال کا جب تو چھوٹا بچہ تھا، جس طریقے سے تو لاڈ کرتا تھا، جس طریقے سے تو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش ہوتا تھا، اس عمر کا بن کے جایا کر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جناب علی جب اس انداز میں جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش ہوگا فرمایا پھر اس کا عمل کم بھی ہوگا، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، جارانہ کا مقام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی اماں، ایک بوڑھی جناب علی ماں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئی، جب میرے محبوب نے دیکھا وہ بوڑھی اماں آ رہی، میرے محبوب کھڑے ہوئے، بھاگ کے جا کے جلدی کے ساتھ جا کے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے جناب علی اپنے قریب لے کے آئے، اپنی جناب علی وہ کالی کملی جس کو لینے کے لیے صحابہ ترسے، جس کو پکڑنے کے لیے، جس کو ہاتھ لگانے کے لیے صحابہ ترسے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کالی کملی آپ نے اپنی چادر نیچے بچھائی، نیچے بچھا کے فرمایا اماں جی اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ ماں کے لیے نصیب کہ دیکھو میرے محبوب نے اس کے لیے چادر بچھائی، وہ اماں جی وہاں پہ بیٹھ گئی، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بچپنے والا انداز، اسی انداز سے اپنا سر مبارکہ اس ماں کی گود کے اندر رکھا، پھر وہ ماں کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈال دی، انگلیاں ڈال کے پھر لاڈ پیار کرتی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ دیا ہے میرے محمد تیرا کیا حال ہے، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہی بچپنے والے لاڈ، وہی انداز، اسی انداز سے کلام کرتے رہے، وہ اماں جان میرے محبوب سے اسی طریقے سے لاڈ اور پیار کرتی رہی، صحابہ کرام بڑے حیران، بڑے پریشان، یہ کون بوڑھی ماں ہے جو اس انداز سے لاڈ کر رہی ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بچے بن کے اس کے سامنے اسی طریقے سے وہی لاڈ، وہی محبت، وہی انداز۔ جب وہ ماں جانے لگی فرمایا اے بلال ادھر آ، اے عمر ادھر آ، فرمایا تحفے دے کیا، کبھی کوئی چیز منگوائی، اس بوڑھی ماں کو تحفے دے کے جب رخصت کر دیا، دور تک جب وہ ماں نظر آتی نہیں میرے مصطفیٰ دیکھتے رہے، اب وہ بوڑھی ماں جب نظروں سے اوجھل ہو گئی، صحابہ نے سوال کر دیا ہے کملی والے، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بوڑھی اماں جس کے ساتھ اتنے لاڈ کیے، اتنی محبتیں، اتنی شفقت آپ نے دکھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بوڑھی ماں کون ہے؟ آج تک ہم نے اس کی زیارت نہ کی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ جس نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے بیٹے کو جنم دینا اور ایک ہے صرف دودھ پلانا۔ جب دودھ والے رشتے کا اتنا ادب اور اتنا احترام ہو رہا ہے تو پھر جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جنم دیا ہے، اب خود اندازہ کرو اس کی محبت اس کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب والدین کے سامنے جاؤ تو پھر بچے بن جاؤ، چاہے تمہارے منہ پہ سفید بال آ چکے ہیں، چاہے سفید داڑھی والے بابا جی بن چکے ہو، اگر اللہ نے تمہاری ماں کو ابھی تک زندگی دی ہے، باپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو پھر فرمایا ان کے قدموں میں ایسے بیٹھ جیسے تم ابھی 5 سال کا بچہ ہے۔ پھر یہ نہ دیکھو میں جناب 70 سال کا میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ نہ دیکھے جناب میں 40 سال کا میں جناب کڑیل جوان ہوں، میں بہت بڑا آفیسر ہوں، تو ماں کے قدموں میں بیٹھوں، لوگ تو میرے قدموں میں بیٹھتے تو میں بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھوں۔ وہ بیٹھتے ہیں تو وہ تیرے گھر سے باہر ہے، ان کا رشتہ ناتا تیرا گھر سے باہر ہے۔ جب تو گھر کے حدود کے اندر آ جائے پھر یہ نہ دیکھے یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ دیکھیے میری ماں ہے۔ ایک تو جنت کا دروازہ کہہ دیا، ایک کے قدموں پر اللہ نے جنت رکھ دی۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، جب حج کرنے کا دل کرے نا تو ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھیے۔ اب یہ کتنی پیاری بات ہے یار، دیکھو ہر بندہ حج تو نہیں نہ کر سکتا لیکن حج کا ثواب ضرور اس کو مل سکتا ہے، جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین حیات ہے، مومن ہے۔ اب اس کے بعد چاہے تو پیسے ہے یا نہیں ہے، ایک ہے حج ادا کرنا اور ایک ہے حج کا ثواب، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ حج کرنے سے رب کی مرضی ہے ثواب دے یا نہ دے، قبول ہوگا تو تبھی ثواب ملے گا نا۔ حج تو کر لیا، 5 لاکھ لگا کے 6 لاکھ لگا کے حج کر لیا، بڑی مشقت کے ساتھ کاروبار کو بھی موقوف کیا، رشتہ داری کو چھوڑا، گھر بار چھوڑ کے بندہ مکے جائے، مہینہ سوا مہینہ وہاں پہ لگا کے ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے۔ لیکن فرمایا اگر مبرور حج کا ثواب چاہتے ہو، مقبول حج کا ثواب چاہتے ہو، تو پھر فرمایا اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا تو اللہ مبرور حج کا ثواب۔ یعنی کہ یہاں پہ پیسوں کی قید نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی نے سوال کر دیا، فرمایا علیہ السلام اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ دیکھے، میرے محبوب نے فرمایا رب 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ دیکھے، فرمایا رب 3 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی بولے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ نظر ڈالے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بولے رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، فرمایا تو زیادہ نظریں ڈال اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے خالق کائنات جل شانہ نے جہاں پہ جناب علی اپنی عبادت اپنی بندگی کا حکم عطا فرمایا، وہیں پہ اپنے جناب علی اپنے بندوں کے والدین کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا جب والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر فرمایا کہ جب تو دیکھے تیری زبان سے نکلنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرو، باپ کے چہرے کو دیکھ کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرو، یا اللہ جس طرح یہ ماں نے، جس طرح یہ باپ نے بچپن کے اندر مجھے پالا، میری خدمت کی، میرے جناب علی مولا برال میری گندگی کو صاف کرتے رہے، یا مولا کریم میرے اوپر رحم کرتے رہے، میرے اوپر جناب علی کرم کرتے رہے۔ مولا کریم آج یہ بوڑھے ہو چکے، مولا کریم میرے والدین کے اوپر رحم فرما، میرے والدین کے اوپر کرم فرما، یا مولا کریم یہ میرے ساتھ محبت کرتے رہے بچپن کے اندر، جس طرح یہ میرے اوپر شفقت کرتے رہے، مولا کریم تو بھی ان کے اوپر شفقت فرما، تو بھی ان کے اوپر کرم فرما، یا الہ العالمین تو ان کے اوپر مہربانی فرما۔ آج جناب میرے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنے عہدوں کی وجہ سے اپنے والدین کو جناب علی سیدھے منہ نہیں بلاتے، اپنے والدین کا جناب علی ادب و احترام نہیں کرتے۔ اگر آج کا نوجوان بچہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے میری ماں کو میرے باپ کو کیا عظمت
کیا فضیلت عطا فرمائی ہے خدا کی قسم. بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو دو دو کے پیے پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا. یہ رب تعالی جل شانہ نے ماں اور باپ کو جو فضیلت اور جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر آج کا نوجوان اس بات کو سمجھ جائے تو کبھی بھی اپنے والدین کے آگے کبھی بھی اونچی بات سے نہ بولے. دیکھو میرے حضور علیہ السلام نے بندہ مومن کی بہت زیادہ فضیلت اور شان بیان فرمائی ہے، اور عمر کے اعتبار سے جو منصب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا ہے، اگر آج کا نوجوان بیٹا اگر اس بات کو سمجھ جائے، وہ بیٹی سمجھ جائے، تو خدا کی قسم گھر جو ہے وہ ہمارا جنت کا گہوارہ بن جائے. اصل مسئلہ تب بنتا ہے جب ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے، جب باہر کی سوسائٹی کو دیکھتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، اسکول اور کالج کی پڑھائی کو جب پڑھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے والدین ان کے جو باتیں ہیں وہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ تو معاشرے کے اندر ایسے ہو رہا، آپ یہ کہتے ہو یہ نہیں پکانا تو یہ کھانا، تو یہ نہیں پہننا تو وہ پہننا. تو جب یہ طرح طرح کی اپنی منمانی ہوتی ہے تو پھر والدین کا دل دکھتا ہے. جو باپ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جب اولاد اپنی مرضی کرے اور بیٹا اپنی مرضی کرے تو پھر گھر کے اندر اختلاف، پھر جھگڑا، پھر لڑائی فساد، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر والدین کی عظمت کو اگر اولاد سمجھ لے کہ میرے ماں باپ کو رب نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو پھر حکم والدین کا ہو، ادب و احترام جب بچہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے وہ لوگ جن کو خالق کائنات جل شانہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان کو میرے محبوب علیہ السلام نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایمان لانے کے بعد جب وقت گزرتا ہے، بندہ جناب علی اپنی عمر جو ہے جو جو اسلام کے اندر گزارتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ مومن وہ باپ جو ہے وہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے، وہ جناب علی باپ 40 سال کا ہو جاتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کائنات جل شانہ اس کے اوپر خاص کرم فرماتا ہے، خاص فضل فرماتا ہے. رب کائنات جل شانہ اس بندے سے جناب علی کوڑ برس اور بہت ساری جناب علی ایسی بیماریاں دور فرما دیتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. وہ بیماریاں وہ جناب علی جب بندہ 40 سال کا ہو جائے ایمان کے اندر، وہ بندہ جب 40 سال کا ہوتا ہے اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ بندہ مومن جب جناب علی وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، وہ جناب علی چہرے پہ داڑھی پہ سفید بال آنا شروع ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے حساب بڑا نرم فرما دیتا ہے، اس کا حساب بڑا نرم ہو جاتا ہے. اس کے لیے جناب علی جب اگر وہ 50 سال کی عمر کے اندر وہ بندہ انتقال کر جائے، قبر میں جاتا ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ گناہوں پر گرفت نہیں ہوتی بلکہ تھوڑے عمل پہ اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے 50 سال یہ بندہ اسلام کے اندر گزار کے آیا. وہی بندہ مومن اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کی جو زندگی ہے وہ جناب علی وہ 60 سال اس کو عطا فرمائے، جب وہ 60 سال کا بوڑھا بابا بن جاتا ہے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر زیادہ عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بندہ زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے. پہلے اگر 2 نمازیں پڑھتا تھا ابھی 5 شروع کر دیتا ہے. آپ اپنی مسجد کا اجازہ لے لیں، جوان کم بوڑھے زیادہ، یہ بوڑھوں کے اوپر رب کا کرم کہ خالق کائنات جل شانہ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پسند فرمایا. لیکن اس جوان کو بھی سوچنا چاہیے آخر کس وجہ سے رب کائنات جل شانہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پسند نہ کیا کہ سارا دن گزر جاتا ہے میں رب کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوتا. یہ بھی تو لمحہ فکریہ نا کہ سارا دن گزر جائے، 1 دن 2 دن 4 دن گزر جائیں، ہفتہ گزر گیا، پچھلا جمعہ پڑا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اس کو سوچنا چاہیے پورے ہفتے کی نمازوں کو ضائع کیا. لیکن فرمایا یہ بوڑھا بابا
یہ گھر کے اندر جناب علی کھانسی کرنے والا، اس کے جسم کے اندر بھی اب اتنی طاقت نہ رہی، جسم بھی کمزور، بیماریوں کا غلبہ، اس کے باوجود نمازیں پنجگانہ مسجد میں آ کے ادا کرے۔ یہ رب کا فضل، یہ رب کا انعام ہے۔ لیکن فرمایا یہ بوڑھا بابا چلتے چلتے یہ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو انعام یہ عطا فرماتا ہے، فرمایا ساری زندگی کے سابقہ گناہ کو اللہ معاف فرما کے اللہ فرماتے ہیں سمی عصیر اللہ، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے، فرمایا رب تعالی جل شانہ اس بندے کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ قیدی سمجھتے ہو؟ جس نے قید کاٹی ہو نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اب وہ پولیس آفیسر کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کہے وہی کرے گا، قید کے اندر ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیر نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ واش روم میں جا سکتا ہے، مطلب کہ اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے بندے کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے کہ اسلام کے اندر اس بندے نے 70 سال گناہ دیے، اللہ کو بندہ اتنا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہی بابا 80 سال کو پہنچ جائے پھر کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور فرمایا اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ اب جناب یعنی ساری زندگی اس بندے نے اسلام کے اندر گزاری، پھر وقت گزرتا ہے اللہ نے اس کو مزید زندگی عطا فرمائی، 90 سال کا بوڑھا بابا ہو گیا۔ اب جناب علی ہمیشہ کا اس کو جناب علی اس کو یہ ایک لقب مل گیا، اس کو یہ انعام مل گیا کہ 90 سال یا اس سے زیادہ جتنی بھی زندگی گزارتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے جب قیامت کا روز ہوگا فرمایا اللہ اس بوڑھے بابے کو یہ عید عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا اپنے ساتھ وہ جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اگر آج کے بیٹے کو آج کی بیٹی کو یہ پتا چل جائے کہ خالق کائنات جل شانہ نے میرے بوڑھے بابے کو کیا انعام عطا فرمایا، میری بوڑھی ماں کو کیا فضیلت عطا فرمائی، خالق کائنات جل شانہ نے کتنی برکتیں میری ماں اور میرے باپ کو عطا فرمائی، پھر کبھی کوئی جوان اپنی ماں کے سامنے نہ بولے، کبھی کوئی جوان اپنے بوڑھے باپ کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا بوڑھا بابا اگر کھانسا ہے تو پھر کیا ہوا، یہ تو میرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، یہ تو میرے لیے جنت کا انعام ہے۔ لیکن آج جناب علی جب جسم کے اندر طاقت آئی، باپ ہمارا بوڑھا ہو گیا، ماں ہماری بوڑھی ہو گئی، ہم نے اپنی طاقت کے زور پہ اپنی آواز سے اپنی ماں کو چپ کرا دیا، اپنے باپ کو چپ کرا دیا، ہم نے چاہے اپنی طاقت لگا دی لیکن رب کائنات جل شانہ نے ساری زندگی کے سجدوں کو برباد فرما دیا، ساری زندگی کی عبادت کو جناب علی کو ختم کر دیا۔ اس وجہ سے رب نے اپنی عبادت نہ دیکھی، رب نے اپنے سجدے نہ دیکھے، رب نے اپنا ذکر نہ دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اس کو جس کی اطاعت کا حکم دیا تھا اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، اس ماں اور باپ کی نافرمانی کی وجہ سے رب کائنات جل شانہ نے ساری زندگی کی عبادت کو برباد فرما دیا۔ اچھا یہ تو بات ہے اس بچے کی جو آج کا ہے، وقت کا غوث اعظم کیوں نہ ہو، وقت کا ولی اعظم کیوں نہ ہو، قطب اعظم کیوں نہ ہو، محدث اعظم کیوں نہ ہو، مفسر قرآن کیوں نہ ہو، بہت بڑے رتبے ہیں یہ، لیکن صحابی کے مقام کو تو نہیں نہ پہنچ سکتے۔ اتنا تو اندازہ ہے آپ کو، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن فرمایا اگر کوئی صحابی بھی ہونا تو اگر والدین کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں یہ وقت تو ہو چکا ہے لیکن چونکہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی شفقت کرتے ہیں، آپ جب ساری تقریر گزر جاتی ہے تو پھر آپ آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں چلیں آپ آ ہی گئے ہیں جو باتیں آپ کو سنا ہی دوں، آپ کا آنے کا مقصد تو نہ خراب ہو، کیوں جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو پہلے آ چکے ہیں ان کے لیے برکتیں ہیں، پہلے بھی نیکیاں حاصل کر رہے تھے، مزید نیکیاں ان کو مل رہی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں جو لیٹ آئے ہیں وہ نیکیوں سے محروم نہ ہو، خالی نہ لوٹ جائے، چلو کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے۔
کیوں نہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ بعد میں تے فتوا لوجک کر سکتے تسی 1:30 بجے ٹائم باہر لے کے رہے تے پھر تسی ٹائم تے کر چھڑے ہیں 1:30 بجے ٹائم کرنا وہ میں جڑے بعد چاہندے انہاں واسطے لے کے تسی 1:30 بجے آنا تے اس کے بعد میری تقریر شروع ہوئی تہاڈے واسطے اچھا بات سنیں بڑی توجہ کے ساتھ بھائی سبحان اللہ کے کلمہ باشر سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی ہے بڑے مشہور ان کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام ہے حضرت علقمہ بڑے عبادت گزار صحابی رسول ہے اب اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابیت بھی ہے پھر عبادت بھی ہے ساری رات سجدوں میں ساری رات کا قیام دن کو روزہ صدقہ خیرات قرآن کی تلاوت مطلب کہ کوئی وقت ایسا نہیں جو عبادت کے خالی ہو موت کا وقت آیا جان اٹک کی حالت میں اب بیوی پریشان کہ میرا جناب علی شوہر جو ہے یہ بڑا عبادت گزار ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا ساری رات رب کو سجدے کرنے والا قرآن کی تلاوتیں کرنے والا یہ سارا دن جناب علی روزہ رکھے ذکر و اذکار کرے نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا مسجد نبوی شریف کا جناب علی مقتدی لیکن جناب علی جب موت کا وقت آیا جان حلق میں اٹک گئی نہ روح نکلے نہ آسانی ہو نہ بول سکے نہ کلام کر سکے نہ کلمہ پڑھنا نصیب بڑی پریشان بیوی اب بیوی وفادار حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علقمہ آپ کا صحابی ہے وہ جناب علی آخری وقت ہے زبان رک چکی کلمہ نصیب نہیں ہو رہا فرمایا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے بڑی تکلیف ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے بلال جا سبحان اللہ اے بلال جا اے علی جا کے علقمہ کو کہنا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تیرے محبوب آقا نے بھیجا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ اب وہ صحابی رسول کے حضرت علی المرتضیٰ کے حضرت بلال حبشی کے جا کے کہا علقمہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ اب یہ کلمہ پڑھائیں زبان بند عجیب منظر ہے اب وہ سارے جناب علی وہ صحابہ واپس آئے سرکار کی بارگاہ کے اندر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کہا آپ کے کہنے کے باوجود اس صحابی نے علقمہ نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا آپ بات کو سمجھ کے فرمایا بی بی یہ تو بتا اس کے والدین میں سے اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دے فرمایا باپ فوت ہو چکا ہے ماں زندہ ہے باپ فوت ہو چکا ہے ماں زندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس کی ماں کو لے کے آؤ جا کے کہو تمہیں تمہارا نبی بلاتا ہے فرمایا اگر آ جائے تو صابحہ یا پھر مجھے اس کے ساتھ لے کے مجھے اس کے پاس لے چلو میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ کہا صحابہ کے وہ بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آئی پوچھا گیا اے بی بی یہ بتا علقمہ تیرا بیٹا ہے فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے فرمایا اس کا حال کیسا ہے فرمایا بڑا عبادت گزار راتوں کو سجدے کرنے والا دن کو خیرات کرنے والا روزہ رکھنے والا قرآن پڑھنے والا فرمایا اچھا اتنا عبادت گزار لیکن فرمایا تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا فرمایا اگر میری بات پوچھتے ہیں فرمایا جب اس کی شادی کی جب اس کی دلہن کا گھر کے اندر آ گئی تو پھر کیا ہوا یہ میری بات کو جناب علی کم مانتا اپنی بیوی کی بات کو زیادہ مانتا کس کو مانتا وہ نوجوان ذرا غور کرے جو جناب علی چپ کر کے 2 برگر شاپر میں ڈالے ایک اس جیب کے اندر ایک اس جیب کے اندر اور چپ کر کے بیوی کے کمرے کے اندر لے گئے اور بہانہ بنا لیا جناب علی آج میرا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو اور دونوں جناب علی کمرے کے اندر بیٹھ کے بڑے مزے کے ساتھ کھانے کھائیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لگا دیا ادھر ماں بوڑھی جناب علی لیٹی ہے اس کو دوائی کی حاجت اس کے سر کے اندر درد ماں یہ چاہتی میرا بیٹا آئے اور آ کے میری ٹانگیں دبائے میرے سر کو دبائے لیکن بیٹے کے پاس وقت نہیں حقیقت یہی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو ماں نے کہا کہ میری بات کو کم مانتا بیوی کی بات کو مانتا یعنی کہ میری بات کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا کوئی گستاخی نہ کی کوئی بد کلامی نہ کی کوئی اونچا نہ بولا کوئی گالی گلوچ کوئی ہاتھا پائی کچھ نہ کیا
بس اتنا کیا کہ میری بات کو کم مانتا، بیوی کی بات کو بولو زیادہ مانتا. بس میرا دل دکھ گیا، وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. اس کے بعد سے لے کے میں علقمہ کو نہ ملی. ماں گھر سے نکل گئی، بیٹے نے پرواہ نہ کی. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے سمجھ آ گئی. فرمایا اے بی بی اگر تو اپنے بیٹے کو معاف فرما دے اللہ اس کو کلمے کی دولت عطا فرمائے گا. اگر تو نے معاف نہ کیا فرمایا میں بھی کہتا رہوں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا، قیامت آ جائے گی وہ بندہ مطلب کہ ایمان سے خالی. تو فرمایا کہ میں اس کو معاف نہ کروں گی. جب یہ کہا تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پھر لکڑیاں اکٹھی کرو. کچھ لکڑیاں اکٹھی ہوئی. پوچھا یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کس وجہ سے اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے تیرے بیٹے کو جلاؤں گا. کیوں؟ اس نے تیری نافرمانی کی. اب ماں تھی کیسے برداشت کرتی. فرمایا یا رسول اللہ کیوں جلائیں گے؟ فرمایا اس نے تیری نافرمانی کی. اگر تو معاف کر دے پھر تو بہتر، اگر نہ معاف کیا تو رب تعالیٰ تیرے بیٹے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. چاہے صحابی رسول، چاہے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، چاہے راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والا، چاہے جناب ساری رات قرآن پڑھنے والا، اللہ اس کو کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اب جب ماں نے سنا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. میرے محبوب فرماتے ہیں اے علی دوبارہ جا، اے بلال دوبارہ جا کے اس علقمہ کو جا کے کہنا اگر میری حیا میں معاف کیا پھر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا. فرمایا اگر دل سے معاف کیا ہے پھر کلمہ پڑے گا. جب صحابہ کے جا کے کہا علقمہ تجھے مبارک ہو تیری ماں تجھ سے راضی ہوگی پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ. اب جب یہ کہا تو وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان بند کلمہ جاری نہ ہو سانس اٹک گئے. فرمایا وہ موت کی سختیاں جو برداشت کر رہے تھے کلمہ پڑھا روح نکل گئی. میرے محبوب علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد جناب علی دفنا دیا گیا. پھر خطبہ ارشاد فرمایا من فدى زوجة على أمه فعليه لعنة الله على الملائكة والناس أجمعين. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے محبوب کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہے جس بندے نے اپنی ماں کے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دی. کس پہ لعنت کی گئی؟ جس نے ماں کی بات کو نہ مانا، اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دی. فرمایا جب تک ماں باپ کا حکم رب کے حکم کے ساتھ ٹکرائے نہ، میری بات سمجھ لگ رہی؟ رب کے حکم کے ساتھ اگر ماں باپ کا حکم ٹکراتا نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کی بات کو ماننا یہ فرض ہے. بندہ نفل بھی پڑھ رہا ہوئے نا، ماں کہے نا ماں آواز دے تو بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو ماں کو پتہ نہ ہو، انجانے میں ماں نے آواز دی کہ بیٹا ادھر آنا مجھے پانی لا کے پلانا، تو بیٹا دوسرے کمرے میں نفل پڑھ رہا ہے. نماز توڑ دے پہلے ماں کو جا کے پانی پلا. نماز رب کی عبادت ہے نا، تو فرمایا توڑ دے اس کو. فرضوں کی بات نہیں کر رہا، نفلوں کی. تو ماں کو پتہ نہیں، ماں نے آواز دے دی تو اب تمہارے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ فلاں چیز مجھے دینا، چاہے ماں فارغ بیٹھی ویسے کہہ دیا. تو اب بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ اتنا بھی انتظار نہ کرے کہ 2-4 مطلب کیا الفاظ پڑھ کے میں نے سلام پھیرنا ہے، نہیں، چھوڑ دے وہیں پہ نماز اور فوراً اپنی ماں کی بات کرنا. تو اس لیے حضرات محترم آج کے دور کے اندر انتہائی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم لوگ اپنی انا میں رہیں تو پھر ساری زندگی کے سردے بیکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کے اور سمجھ کو عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.